بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما في صوت ولا الو خلاص في صوت هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، دوستو، آج جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دلائل توحید. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کیا دلیل ہے، دنیا میں کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. آج اس سلسلے میں کچھ سوالات مصنف نے کچھ سوالات مرتب کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف میں، اپنی صفات میں، اپنے ذات میں یکتا ہے. تو آج اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہے کہ ہر انسان وہ کون سے 3 بنیادی اصول ہیں کہ انسان کے لیے ان کا پہچاننا ضروری ہے. اس سلسلے میں بھی شاید پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ 3 ایک بنیادی اصول ہیں کہ ان کو پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ کیا ہے 3 بنیادی اصول؟ ایک تو بندے کو اپنے رب کے بارے میں جاننا، دوسرا دین کے بارے میں جاننا کہ دین کیا ہے، اور تیسرا اپنے نبی کے بارے میں. شاید یہی سوال انسان سے قبر میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال پوچھا جائے گا اور پہلا امتحان ہوگا قبر میں جانے کے بعد، وہ 3 سوال ہوگا: من ربک، ما دینک، من نبیک. تو ایک انسان کو ان کا جواب محفوظ رکھنا چاہیے کہ پہلا سوال تو ہے کہ تمہارا رب کون ہے. جو کافر ہوں گے وہ جواب نہیں دے پائیں گے، جو کافر ہوں گے وہ جواب نہیں دے پائیں گے، وہ ہاں کہیں گے، لا ادری، ہاں لا ادری، تینوں کے جواب میں کہیں گے کہ ہاں لا ادری. مگر ایک مسلمان، ایک موحد، وہ تینوں کا جواب دے دے گا. ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ کیسے مومن کی روح کھینچی جاتی ہے اور کیسے کافر کی روح کھینچی جاتی ہے. ایک لمبی حدیث ہے. اور مومن کی روح کو کیسے فرشتے تعظیم و تکریم سے لے جاتے ہیں اوپر، اور کافر کی روح کو کس طریقے سے لے جاتے ہیں کہ کیسے کاندھے سے پھینکے اس کو. تو پہلا سوال کہ ہمارا رب کون ہے، ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے. کوئی اگر غیر مسلم میں پوچھ دے کہ ہمارا رب کون ہے، یہودی تو کہتے ہیں کہ عزیر ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہیں، یا عیسیٰ اللہ کے لڑکے ہیں، یا وہ ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے ایک ہیں. تثلیث سے قائل ہیں وہ کہ 3 کو ملا کر ایک رب ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور روح القدس جبریل کو. پہ اللہ واحد ہے، تینوں کو ملا کر ایک پروردگار نہیں بنتا ہے. سب سے پہلا چیز کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کون ہے؟ تو ہمارا رب وہ ذات برکات ہے جو اپنی نعمتوں کے ذریعے ہماری
پرورش کی، ہمیں پیدا کیا اور سارے جہان کو پیدا کیا۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، جس نے ہماری پرورش کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، زمین و آسمان اور پہاڑ، درخت، جانور، جتنی بھی چیزیں ہیں اس وجود میں، سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا پالنہار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اس کی دلیل وہ طلب کریں، ایک مسلمان طلب کرتا ہے، تو ہم اس کے سامنے اللہ کے کتاب کی ایک آیت کی تلاوت کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب جہان مخلوقات میں آتی ہے، فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اور بڑے بڑے پہاڑ، زمین و آسمان، جتنی بھی چیزیں وہ سب مخلوقات میں، عالمین میں آتی ہیں۔ تو یہ ہے عالمین کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو ہم عالمین میں نہیں شمار کریں گے، اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیز ہے وہ سب مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ انبیاء اور فرشتے بھی۔ یہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہم اس میں بھی سنتے ہیں، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، اور امام سے بھی سنتے ہیں۔ رب کے کیا معنی ہیں؟ رب کے معنی ہے مالک اور تصرف کرنے والا۔ رب کے معنی ہے ہماری پرورش کرنے والا، ہمارا خالق و مالک، اور وہی تصرف کرنے والا ہے۔ جب وہی تصرف کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو وہی عبادت کے بھی لائق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہو اور ہم عبادت دوسرے کی کریں۔ جس کے پاس تصرف ہے، جو متصرف حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہوا۔ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی، یعنی جب اس نے پیدا کیا وہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو وہی عبادت کے مستحق بھی ہے۔ اور توحید الوہیت بھی دلیل ہے توحید ربوبیت کی۔ وہ کس طریقے سے؟ جب وہ ہمارا معبود ہے تو وہی پیدا کرنے والا بھی ہو، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک چیز سے دوسری چیز بھی لازم ہوتی ہے۔ جب وہ توحید ربوبیت کا وہ ہے خالق و مالک، تو وہی الوہیت کا بھی مالک ہے۔ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ہم سے سوال کر دیں کہ تم نے اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا، اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ ایک مسلمان تو یہ کر سکتا نہیں یہ سوال، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنی کائنات میں چیز ہے وہ سب اسی کی ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ سوال کرے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم اس کو پہچانیں، تو ہم کہیں گے اس کی نشانیوں سے پہچانیں، اس کی نشانیاں اور اس کے مخلوقات سے ہم اس کو پہچانیے۔ اس کے نشانیوں میں کیا ہے؟ زمین و آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، رات ہے، دن ہیں، چاند ہے، سورج ہیں، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ الٹپ نہیں آ گیا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک چھوٹی سی آفس اگر ہو، ایک چھوٹی سی دکان ہو، تو اس کے چلانے والا بھی ایک شخص ہو، دکان پہ بیٹھتا ہے، تبھی دکان چل سکتی ہے، تبھی آفس کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام، یہ کیا بغیر کسی مدبر کے چلے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس کا کوئی مدبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت پہ دلالت کرتے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت پہ دلالت کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے کہا کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب
وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے مارے. کہا کہ یہ تو ہمارا بھی کام ہے. اس نے 2 قیدی کو بلایا اور ایک کی گردن مار دی اور ایک کو کہا آزاد کر دیا. کہا دیکھو ہم نے اس کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو زندہ کر دیا. تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی ایسی دلیل لے آئی کہ جس میں وہ بھوچکا ہو جائے. تو کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. تم اس کا عکس کرو. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. کہا یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے. اس کے دماغ میں آ گیا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لیا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عقلی دلیل بھی بہت زیادہ ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں 2 الہ ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا ہے کہ ہم سورج کو نکالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم سورج کو غروب کرنا چاہتے ہیں. ایک بارش چاہتا ہے تو کہ ایک دھوپ چاہتا ہے. نظام درہم برہم ہو جاتا. مگر اتنے بڑے نظام میں کہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے ہاتھ میں یہ نظام ہے، دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ جو دہریے ہیں اور طبعی جس کو کہتے ہیں یہ سب طبیعت سے ہو گئی، طبعی چیز سے سب ہو گئی. کیا یہ سب اس طریقے سے دقت سے چلنا، دقت سے یہ نظام کہ سورج طلوع ہونا مشرق سے، مغرب میں غروب ہونا، اور یہ سب چیزیں یہ سب صدفتاً ہو جاتی ہیں. یقیناً ان کا کوئی مدبر ہے اور ان کا کوئی چلانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو بہرحال اگر یہ کوئی پوچھے کہ اللہ کی پہچان کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی نشانیوں اور مخلوقات کو دیکھو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ سب چیزیں ہیں: دن اور رات، سورج اور چاند، 7 آسمان، اور اس 7 آسمان میں جو بسنے والے ہیں. کون بسنے والے ہیں؟ فرشتے ہیں. اور زمین میں جو لوگ ہیں اور اس میں جو بسنے والے ہیں یعنی انسان. یہ سب چیزیں زمین آسمان کے درمیان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے. چنانچہ یہ تو عقلی دلیل ہم نے دے دیا، اور مگر ہم اس کافر کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. مگر مسلمان کے سامنے ہم قرآن کی کوئی آیت کو بھی پیش کریں گے، کہے گا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے. رات اور دن مقرر ہے. اس وقت ہم دن میں ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر رات آ جائے گی. اور اسی کی نشانیوں میں سے کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے تو کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے. جاڑے کے دن میں رات لمبی ہو جاتی ہے اور گرمی کے دن میں دن لمبا ہے. پھر اس کے بعد کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شمس کی، سورج کی اور چاند کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ وہ مخلوقات میں سے ہے. ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی عبادت ہونی چاہیے جس نے چاند کو اور سورج کو بنایا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کچھ چاند کی عبادت کرنے والے ہیں، کچھ سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، کچھ آگ کی عبادت کرنے والے ہیں، کچھ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے ہیں، کچھ عزیر کی عبادت کرنے والے ہیں. اور ہندو مذہب میں تو چلے جائیے، ان کے ہاں اتنے معبودات ہیں کہ ان کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. کہیں سانپ کی عبادت ہوتی ہے، کہیں گائے کی عبادت ہوتی ہے، تو کہیں رام اور لکشمن کی عبادت ہوتی ہے. کس کی عبادت ہوتی ہے؟ مگر عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. خود ہمارے مسلمانوں میں بھی آپ عبادت کسی عبد القادر الجیلانی کو سجدہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے ہاں سجدہ ہوتا ہے. بھائی ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو آپ سجدہ کرتے ہیں وہ کس کو سجدہ کرتے تھے؟ آپ یہ غور کیجئے کہ اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم ان کی بات پر عمل کریں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
وہ قبر پرست نہیں تھے، وہ موحد تھے. تب ان کے ماننے والے کیسے قبر کو سجدہ کرنے والے ہو گئے، قبر سے مانگنے والے ہو گئے؟ وہ تو موحد تھے. تو اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم ان کے جیسا چلنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر تم اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کی پیروی کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ رسول کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی پیروی کرو، اس کے اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت، مرنے سے چند روز پہلے آخری وصیت کہیں گے، اس میں کہتے ہوئے کہا کہ لعنت اللہ الیہود علی النصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. کہا لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یہ لعنت کا ذریعہ ہے. تو اب یہ بتلائیے کہ نبی کی قبر کو سجدہ کرنا یہ لعنت کا سبب ہے، تو نبی سے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کی قبر کو اگر ہم سجدہ گاہ بنا لیں یہ تو بدرجہ اولا لعنت کا ذریعہ ہے. انبیاء کی قبر کو کہا کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا یہ لعنت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے شخص پر ہو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اولئک شرار الخلق، یہ سب سے برے مخلوق ہیں. شریر برے کہتے ہیں کہ یہ سب سے برے مخلوق ہیں. دو چیز کی گواہی دی، ایک تو ان پر لعنت اور دوسرے کی شرار الخلق، یہ مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں. اب یہ بتلائیے کہ یہ حدیث اگر ایک شخص ایک مسلمان کو مل جائے تو وہ کیسے غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کا سجدہ، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کے نام سے قربانی کرنا، یہ کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی توفیق دے اور توحید پر قائم و دائم رکھے اور توحید پر ہم زندگی گزاریں اور توحید پر ہمارا خاتمہ بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی مکے کی صرف توحید کے بارے میں دعوت دیتے رہے، صرف توحید کے بارے میں. اور مدینے میں جگہ تو احکامات کی آیت نازل ہوئی مگر توحید کے کام کو نہیں بھولے، توحید کی دعوت بھی دیتے رہے. وہیں سے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن میں کہ جاؤ وہاں توحید کی دعوت دو. کہا کہ وہاں اہل کتاب سے تمہارا سامنا ہوگا کہ اول ما تدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ کہیں نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے، دن اور رات، سورج قمر، شمس و قمر، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہیں. تو اس میں یہ کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ تم سجدہ کرو اور عبادت کرو اس ذات کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت چاہتے ہو، اگر تم عبادت چاہتے ہو تو اس کی عبادت کرو. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. واضح دلیل اس میں بھی ہے. کہا کہ بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے. اس نے کیا کیا؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. اس کا دن ہمارا دن کی طرح نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے میں ایک دن ہو جاتا ہے. اس کا دن وہ بہتر جانتا ہے. پھر عرش پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور عرش کہاں ہے؟ 7واں آسمان سے بھی اوپر ہے. تو ہمارا یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے مگر وہ علام الغیوب ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. وہ ہمارے ساتھ بھی ہے مگر کس چیز کے ساتھ ہے؟ اپنے علم کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے. بہت سے مسلمان یہاں
غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو عرش پر ہے۔ قرآن مجید میں 7 جگہ کہا گیا ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ آسمان و زمین کی خلقت کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ وہی، اس کا علم تمام جگہوں پر ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ بھائی آپ ایسے مثال سمجھ لیجئے کہ چاند کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، زمین پہ تو نہیں ہے، مگر زمین والے کہتے ہیں کہ بھائی چاند ہمارے ساتھ ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں روشنی رہتی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ اپنی روشنی سے، وہ بذات خود چاند ہمارے ساتھ نہیں ہے، چاند کی روشنی ہمارے ساتھ ہے، سورج کی روشنی ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے ایسا جو کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر حلول کر گیا ہے، ہم لوگ کے اندر ہے، ہم لوگ کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر الہیت بھی آ گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آ گیا ہے تو ہمیں کچھ لوگ الہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک جز ہمارے اندر ہے، اور ہم جہاں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ جائے گا۔ نعوذ باللہ اگر حمام میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی جاتا ہے، اعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور اس کا علم تمام جگہوں پر ہے۔ وہ باریک سے باریک چیز کا بھی علم رکھتا ہے، باریک سے باریک چیز کا بھی جانتا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کا علم ہے اس کے پاس۔ پھر ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، تو وہ شب سے دن کو ایسے طور، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن کو رات سے بھی چھپا لیتا ہے۔ کب؟ گرمی اور جاڑے میں۔ جب جاڑے میں رات بڑی ہوتی ہے تو رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، اور گرمی میں اس کا عکس ہوتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات، اور شمس ہیں، چاند ہیں، اور تارے ہیں، اور قمر ہیں، چاند ہیں، یہ سب مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے کہ یہاں تم کو طلوع ہونا ہے، یہاں پہ ڈوبنا ہے، تو کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور حاکم ہے، اسی کے لیے امر ہے، جو چیز کو بنانا چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ تو وہی خالق ہے اور وہی صاحب امر ہے، وہی حاکم ہے، اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، جو تمام عالم کا پروردگار ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ ہم اس کو اپنے اوپر محمول نہیں کر سکتے، اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے رب کے بارے میں کہ رب کا معنی کیا ہے، اور ہمارا رب کون سا ہے، اور ہمارے رب اس کے رب ہونے کی کیا دلیل ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ان سوالات میں جواب واضح ہو گیا۔ یہ سوال جواب میں جو رکھا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ بہت سی چیزیں ازبر ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی خود بخود، کہ یہ سوال اگر سے کیا جائے تو اس کا کیا جواب ہے۔ بلا سوال کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے تو انسان تھوڑا توجہ کم دیتا ہے، مگر جب ایک سوال ہو تو آدمی اس کی طرف چوکنا ہو جاتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی یہ اسلوب اختیار کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیا تم یہ جانتے ہو؟ جب یہ کہتے تھے تمام لوگ چوکنا ہوتے کہ ہاں بھی کیا چیز جاننے والی چیز، کیا چیز ایسی اہم ہے، تو غور سے سنتے تھے۔ تو اسی طریقے سے مصنف نے یہ جو سوال جواب رکھا ہے کہ انسان یہ اپنے آپ سے پوچھے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو اس کا جواب ہمارے اندر محفوظ رہے گا۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا تو رب کے بارے میں، من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور یہی دین تمام انبیاء کا دین ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآنی آیت رکھی جائے گی جس میں یہ کہا جائے گا، جس میں بتلایا جائے گا کہ یہ اسلام تمام انبیاء کا دین ہے۔ تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دین کا مطلب کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ کے،
جب حوالے اپنے کو کر دیا تو اس کا مطلب کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اب بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگرداں ہیں، پھر گئے ہیں دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے کی عبادت جب کرنے لگیں گے اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت بیکار رائے گاہ ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو توحید ہے، اور جب دوسرے کی عبادت دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں یہی شرک ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ شرک اور توحید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، شرک اور توحید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو موحد بننا ہے تو شرک کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر شرک کرتے ہیں لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ تو توحید کا مفہوم کہاں رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ایسے اعمال سے بچائے جو ہمیں شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور ابھی آگے آئے گی کہ شرک سے بچنا اور شرک کی طرف لے جانا، ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی آج اگر ہم مبالغہ سے کام لے کے ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں تو آج ہم ان کی تعظیم شروع کر دیں، یہی تعظیم ہمیں کھینچتی جائے گی کہ ہم ان کو کچھ اور بڑا ماننے لگیں گے کہ ان کے اندر کرامت ہے، ان کے اندر تصرف ہے، یہ اچھا کرتے ہیں، ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں۔ یہی چیز شرک بن جاتی ہے۔ تو یہ مبالغہ یہ بہت بری چیز ہے۔ اور تو تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہمارا نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل بھی سن لیجئے قرآن مجید کی، وہ بھی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ قابل رد ہوگا، اور آخرت میں نقصان پانے والا ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت میں خسارہ یہی ہوگا کہ وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آخرت میں ان کو نجات نصیب نہیں ہوگی بلکہ وہ خائب و خاسر ہوں گے۔ تو یہ ہے دلیل، دوسری دلیل۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نظر میں اسلام کامل نہیں ہے، دین کامل نہیں ہے، دین ابھی ناقص ہے۔ تو یہ قرآن کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب دین میں کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتممت لکم نعمتی، اور ہم نے تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم دین عذرو دین ہم نے اسلام سے رضامندی ظاہر کر دی، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ دیکھیں یہاں چیز، سب سے پہلی چیز جو کہی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو دین میں لے آنا۔ اگر میلاد النبی کو ہم دین میں کر دیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ دین میں زیادتی ہوئی کہ نہیں ہے؟ زیادتی ہوئی۔ بھائی دین میں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو دین میں شامل کریں۔ اگر میلاد منانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے کے بعد میلاد منائیے گا۔ یا دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے
تھے وہ بناتے. کبھی آپ نے سنا یا آپ نے کتابوں میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت کوئی صحابی کسی نے منایا؟ نہیں منایا. یہ بعد کی چیز چوتھی 5ویں صدی میں اس کو شروع کیا. اس بدعت کو بعد کے لوگوں نے شروع کیا اور یہ بدعت ہے. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، بلکہ ہر خطبے میں سنتے ہیں جمعہ کے دن، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. یعنی یہ سب ہم سنتے ہیں، قرآنی آیات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم آج کے تہوار میں سب سے بڑی تہوار میلاد النبی کو کر لیا ہے. کچھ جگہوں پہ سب سے بڑی تہوار اسلام کی یہ مانی جاتی ہے میلاد النبی. نہ عید ہے نہ بقرعید ہے، کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی تہوار یہ ہے. سوچئے، یعنی دین میں ایک چیز لیا کے کھوس دیا اور اس کو دین کا ایک جز سمجھنے لگے. قرآنی آیات کے بھی خلاف ہو گئی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسلام سے راضی ہو جائے کہ یہ ازرو دین، ہم اسلام سے راضی ہیں. یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اب اگر ہم کوئی چیز اسلام میں زیادہ لے آتے ہیں، اس کا مطلب کہ اسلام ناقص ہے یا ہم اسلام سے متفق نہیں ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہے. بلکہ اتہام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے کہ وہ دین کو مکمل طریقے سے پہنچا نہیں سکے، یہ باقی رہ گیا. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. اور اس کے بعد ایک چھٹا سوال ہے جس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد، اسلام کا ستون، اسلام کے کھمبے 5. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہم گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلی چیز. اس کے کہنے کے بعد تب ہم اسلام میں داخل ہوئے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان کا روزہ رکھنا، اور 5واں حج بیت اللہ. مگر یہ ہم نے کہا تھا کہ ایک مسلمان پہ سب ضروری ہے، مگر زکوٰۃ ہے یا حج ہے یہ مستطیع پر، جن کو استطاعت ہو. نماز، کلمہ تو ہر شخص کو کہنا ہوگا، نماز بھی ہر شخص کو پڑھنی ہوگی، رمضان کا روزہ بھی اگر بیمار نہیں تو سب کو رکھنا ہے. مگر زکوٰۃ سب کے اوپر فرض نہیں ہے. یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو مستطیع ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے. جب زکوٰۃ دینے کا ایک نصاب ہوتا ہے، وہاں پہنچے، وہاں تک، تب ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اگر آج ہم دیکھیں کہ جس کے پاس 85 گرام اگر سونا ہو تو وہ کہا جائے گا کہ ہاں زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے. آج 85 گرام سونا اگر دیکھا جائے تو 1 گرام کتنے کا آج ہوتا ہے؟ 150. 185 سمجھ لیں تو اگر 85 میں اس کو ضرب دیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 185 میں اگر ہم ضرب دے دیں ایک 185 کو ضرب دیتے ہیں 85، 150 صرف 85 میں ضرب دیتے ہیں تقریباً 12,750، یعنی اس کے بعد 12-13 ہزار ریال ہو تو کہا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ورنہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں. تو آج بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا نہیں ہوتا ہے یا بمشکل اتنا پیسہ آتا ہے کہ وہ کھا پی لیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ اس میں ضمن میں سب آتے ہیں 8 آدمی، تو وہ مستحق ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے حج یہ بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو استطاعت رکھے، ایک تو صحت ہو اور دوسرے یہ کہ خرچ کا پیسہ اس کے پاس ہو کہ وہ اپنے ملک سے آ سکتا ہے اور واپس جا سکتا ہے۔ آج ایک حج کرنے میں کافی پیسہ لگتا ہے، ہندوستان پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو کم سے کم 2 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ ہاں وہ گریڈ یعنی سب سے سستا والا حج ہم بتلا رہے ہیں، ہاں 2-2.5 لاکھ، انڈیا میں شاید وہ 2 لاکھ کے قریب ہے۔ تو ایک شخص کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے تب وہ حج کرنے آئے، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ نہیں اپنے آل و اولاد پر خرچ کرنے کے بعد جو پیسہ بچے اس سے حج کرنا، یہ نہیں کہ ان کے خرچ کو ہم چھوڑ دیں، بخل کریں، نہیں، سب سے پہلے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنے اولاد کا اور اپنی بیوی کا، ان کے خرچ سے جو بچے اور پیسہ ہمارے پاس ہے تب ہم آئیں حج کرنے۔ تو یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی بنیاد ارکان اسلام 5 ہیں، اور یہ تو اسلام کی بنیاد ہو گئی۔ ایمان کی بنیاد، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے ارکان کیا ہے؟ 6 ہیں، اس کو بھی آپ لوگ ہمارے سمجھ سے ہاں کیا ہے؟ ہاں وکتب ورسل والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو بہرحال چاہے آیت یا یہ حدیث یاد رکھیں، تو یہ سب چیزیں ایک انسان کو یاد کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے سوال کر دے یا کوئی پوچھ لے تو ہمارے پاس جواب رہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے کہ ہم اللہ پر تعالیٰ پر ایمان ہوں، اور یہی پہلی چیز اسلام کا بھی رکن ہے، یہی ایمان کا بھی رکن ہے۔ اور اس کے بعد وہ رسول پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور 1-2 رسول نہیں ہیں، بہت سارے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی تعداد 1,24,000 ہے، کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو شاید 18 یا 25 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ نہیں، مگر ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے۔ اور آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ مگر قادیانی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، آخری نبی تو وہ ہیں احمد، ان کے جو ہے کیا وہ نہیں احمد بن حنبل نہیں، نہیں وہ اس کا مرزا احمد قادیانی، وہ کہتا ہے کہ آخری نبی وہ ہیں۔ یہیں سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سب مسلم نہیں ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں اب ان کی اس میں پاسپورٹ وغیرہ میں ایک تحدید کر دی گئی کہ ہاں یہ قادیانی ہیں اور یہ سنی ہیں یا مسلمان کچھ ہوگا۔ تو پہلے کوئی تفریق نہیں تھی، وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ شاید ہاں اب یہ ہو چکا ہے، شاید یہ پاکستان میں کس کے زمانے سے ہوا ہے؟ بھٹوئی کے زمانے میں ہوا ہے۔ بہرحال اس نے یہ اچھا کام کیا، اس لیے کہ قادیانی یہ مسلمان ہے ہی نہیں، ان کو کس طریقے سے ہم مسلمان کر سکتے ہیں؟ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے غلام احمد قادیانی پہ ختم ہوئی، یہیں سے ان کا پتہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لے آئیں اور اس کی کتاب پر، آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہیں، زبور ہیں، قرآن مجید ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک کتاب کو مانیں دوسروں کا انکار کرتے ہیں۔ آج یہودی کہتے ہیں بس وہی تورات ہی سب کچھ ہے، نصرانی کہتے ہیں نہیں انجیل ہی سب کچھ ہے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے۔ ہم سب کتاب کو مانتے ہیں، ہر رسول کو مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، اور اس سے پہلے کے نبی کو بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو مانتے ہیں، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ اگر مانتے تو وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، ملائکہ پر بھی ایمان ہے، اور آخرت پر بھی کہ ایک دن دنیا فانی ہونے والی ہے اور ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ دہریہ لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ لا یہلکنا الا الدہر، ما یہلکنا الا الدہر،
ज़माना हमें फ़ना कर देगी, ये सब चीज़ बेकार है कि कब्र से उठाया जाएगा, हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, वहाँ हिसाब व किताब होगा, ये सब बेकार है। अगर सबको बेकार कर दें तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में इतने जो मज़ालिम होते हैं उनका फिर मुआवज़ा नहीं होगा। जो जुल्म करना चाहे करे, बस मरने के बाद हमारा कौन मुहासबा नहीं होगा, मगर मुहासबा होगा। ये दुनिया दार अमल है, यहाँ जो कुछ हम कर रहे हैं उसका हिसाब आखिरत में होगा। वो दार हिसाब है, ये दार अमल है। यहाँ अमल कर रहे हैं और जो अमल करेंगे, जो हम खेती बोएंगे, उसको हम कहाँ काटेंगे, आखिरत में काटना है। यहाँ जो चाहे कर लीजिए, आज़ाद हैं, मगर आखिरत में हमारी पकड़ होगी। आप एक कंपनी खोलते हैं तो उसमें जो काम करने वाला नहीं होता उसका मुहासबा करते हैं, बल्कि वक्त होता तो निकाल भी देते हैं कि हमारे काम के लायक नहीं है। आप जब मुहासबा करते हैं इस इतने बड़े दुनिया में, आपका मुहासबा नहीं होगा। आप जितने को जी चाहे कत्ल कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें दोबारा ज़िंदा होना है, वहाँ हिसाब व किताब होना है। और क़दर पर कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ को मुक़द्दर किया है, सबको लिख लिया है। और जो चीज़ भी दुनिया में होती है वो अल्लाह की तक़दीर से होती है, अल्लाह ने मुक़द्दर किया है। ये नहीं कि इंसान मजबूर महद है। बहुत से कुछ फ़िरक़े ऐसे हैं जो कहते हैं इंसान बिल्कुल मजबूर महद है, इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला ने उसे अक्ल दी है, वो अपने अक्ल से सोचता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो मजबूर महज नहीं हुआ, मजबूर नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर इख्तियार है कि वो चाहे तो अच्छी चीज़ को इख्तियार करे, चाहे तो बुरी चीज़ को इख्तियार कर ले। तो कैसे कहेंगे कि वो मजबूर महज है। एक फ़िरक़ा ऐसा भी है जो कहता नहीं अल्लाह ताला कुछ करने वाला, बंदा ही अपना काम को पैदा करने वाला। ये भी गलत है। पैदा करने वाला खालिक हकीकी अल्लाह ताला है, मगर हम मजबूर महज नहीं। हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने अक्ल से, अपनी फ़हम से हम अच्छी चीज़ को इख्तियार करें और बुरी चीज़ को इख्तियार ना करें। तो ये सवाल है। उसके बाद अब एहसान क्या है, नबी और नबी कौन है, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। और आज का दर्स हम ये पे ख़त्म करते हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम दायम रख और शिर्क से बचा, और जो चीज़ हमें शिर्क की तरफ ले जाने वाली है उससे हमें महफूज रख, और हमारे अंदर दीन की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत हमारे अंदर डाल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।